کلپ نمبر 1494۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 سے 5 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ شان نزول: بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی مقدس حجرے سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے آتے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عرض پیش کرتے۔ اگر وہ اپنے اوپر لازم اس ادب کو بجا لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور ان سے یہ بے ادبی سرزد ہوئی ہے۔ اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ علماء اور اساتذہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک ادب۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور باعمل علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے آستانے کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آستانے سے باہر تشریف لے آئیں۔ ہمارے بزرگان دین کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بلند پایا عالم حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں نے کبھی بھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا انتظار کرتا رہتا، اور جب وہ خود تشریف لاتے تو میں ان سے استفادہ حاصل کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طرز عمل بہت برا معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس لیے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لے آنے کا انتظار کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں عمر بھر اسی کے مطابق اپنے استادوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے مزید دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شریف کے آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سب پر جاری ہیں، اور یہ آداب کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر دو، اکابرین کی بارگاہ کا ادب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔